من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اولئک هم المؤمنون حقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان کے ہدایت پر ہونے کی گواہی دی ہے اور ان کے کامیاب ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات ایسی ہے کہ جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی اور ان کی استقامت کی اور اسی طرح ان کے جو ہے ہدایت والے ہونے کی اور ان کے جنتی ہونے کی اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح ان کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پہ جو ہے گواہی دی ہے۔ تو اصل میں یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ تو جیسے نبی شان والا ہے، فضیلت والا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھی بھی شان والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے اس کی تربیت خود خدا کرتا ہے، اور جس کی تربیت خدا کرے اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ اور پھر جو تربیت خدا سے حاصل کر کے پھر جن لوگوں کی تربیت وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، ان کی تربیت کے بھی کیا کہنے۔ تو جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، جو کچھ ان کو بتلایا، سکھلایا، اور جس کام کا ان کو حکم دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہی کام کیا۔ اور ایک بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنا، اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے نے جو ہے خاص طور پر صحابہ اکرام کو درس دیا۔ تو اسی کے مطابق جو ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کیسے نبی علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنی ہے اور اس پر عمل کر کے کیسے دکھایا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی شرح جو شرح نووی ہے اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو جو ہے اپنے لیے ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا، اور وہ گھوڑا خریدنے کے لیے چلے گیا۔ تو ایک آدمی کے پاس گئے، اس کے پاس گھوڑا موجود تھا، تو اس سے یہ پوچھا کہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ تو ان دونوں کی آپس کے اندر جو ہے وہ اس نے بتایا کہ اتنے کے بیچنا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں اتنے کا خریدتا ہوں۔ تو قیمت کے اندر چلتے چلاتے ان کے قیمت کے ان دونوں کے درمیان جو طے ہوئی، وہ قیمت ان کے درمیان یہ طے ہوئی کہ 300 درہم کا میں گھوڑا خریدتا ہوں۔ مالک 300 درہم کے بدلے میں بیچنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور تو اس نے کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا کہ بھائی تجھے اس کی قیمت ملے گی، میرے ساتھ چلنا پڑے گا میرے مالک کے پاس، اور میرا مالک اس کی قیمت تجھے عطا کر دے گا۔ تو وہ ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلام نے عرض کی کہ یہ گھوڑا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے اور 300 درہم کا خریدا ہے، ہمارے درمیان 300 درہم جو ہے اس کی قیمت طے ہوئی ہے۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو جب دیکھا تو سوچو بچار میں مبتلا ہو گئے
کہ یہ گھوڑا تو 300 درہم کا نہیں ہے، یہ تو اس سے قیمتی گھوڑا ہے، اس کی قیمت تو زیادہ ہے۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے مالک کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے جو ہے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھ، یہ گھوڑا تیرے سے میرے غلام نے 300 درہم میں خریدا ہے، لیکن تیرا گھوڑا جو ہے اس سے قیمتی ہے، تو کیا تو یہ گھوڑا 300 کے بجائے 400 درہم میں مجھے بیچنے کے لیے راضی ہے؟ تو اس نے کہا جیسے آپ راضی میں بھی راضی، کیونکہ اس کو تو 100 درہم زیادہ مل رہے تھے نا۔ تو اس نے کہا جی میں راضی ہوں۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ 400 درہم میں اس کو دے رہا ہوں، لیکن گھوڑا تو اس کا 400 درہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تجھے اس سے 500 درہم میں خریدتا ہوں، کیا تو 500 درہم میں اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے جو ہے راضی ہے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اندازہ لگایا، تو ان کا ذہن نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی اس کا گھوڑا تو 400 درہم سے بھی زیادہ کا ہے۔ اس کو کہا کہ 500 درہم کا تیرا گھوڑا ہے، 500 درہم میں بیچے گا؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ پھر اس کو کہا کہ نہیں تیرا گھوڑا تو 500 سے بھی زیادہ ہے، 600 کا بیچے گا؟ اس نے کہا بیچوں گا۔ پھر کہا 700 کا۔ پھر آخر میں کہا کہ بھائی تیرا گھوڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور تیرے گھوڑے کی قیمت میرے اندازے کے مطابق 800 درہم بنتی ہے، کیا تو 800 درہم میں اپنا گھوڑا بیچے گا مجھے؟ اس نے کہا بالکل بیچوں گا، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 کے بجائے 800 درہم اس کو دیا اور وہ گھوڑا اس سے خرید لیا۔ تو کسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ اے جریر تو یہ بتا کہ تجھے 300 درہم کے اندر وہ گھوڑا مل رہا تھا، تو نے 300 درہم کو چھوڑ کے 800 درہم کے اندر اس سے گھوڑا خریدا، اپنا ہی تو نے نقصان کیا، کون سی عقل مندی والا کام کیا؟ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو عقل مندی والا کام میں نے کیا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آقا فرماتے تھے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ خیر خواہی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ خیر خواہی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہ کرنا، مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا سوچنا۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آقا کا وہ فرمان میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ میرے دل و دماغ کے اندر گونج رہا تھا، میری کانوں میں وہ گونج رہا تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے آقا کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو، گھوڑے کے مالک کو، گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں تو مجھے تو اندازہ ہے نا، مجھے تو اندازہ ہے، تو اس لیے میں اس کو صحیح قیمت کے اوپر خریدتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نے جو اندازہ لگایا وہ اندازہ یہ تھا کہ یہ گھوڑا کم از کم 800 درہم کا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کی خیر خواہی کیا، اگر میں گھوڑا 300 درہم میں خرید لیتا تو اس کا 500 درہم کا نقصان ہو جاتا، اور اگر میں ایسے کرتا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوتا، اور میں ہر کوئی وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، لہٰذا میں نے اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے جو گھوڑا جس کی جتنی قیمت بنتی تھی اتنی قیمت میں نے خرید لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار، کہ دیکھیے کتنا ایمان مضبوط ہے، کتنا نبی علیہ السلام کی اطاعت شعاری کا جذبہ ہے، کتنا جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنے ایمان کے اوپر مضبوط تھے، کبھی اپنا نفع نہیں سوچا، جو حق بات ہے اسی پہ عمل کیا، اور اس میں